السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پاکستانی بھائیوں، 24 کروڑ عوام، اگر میرے ساتھ میں ابھی اتنی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، تمہید باندھنے میں مجھے پسند بھی نہیں ہے، سیدھی سی دو ٹوک الفاظ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ آج دن تک یہ میرا چیلنج ہے کہ آج دن تک ایسی ویڈیو، بے شک پوری دنیا کے لوگ اکٹھے کر لو، آج دن تک کسی آدمی نے بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی، اور میں اللہ سے بڑے عاجزانہ طور پہ یہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، پاکستان کو اگر نمبر 1 بنانا ہے، دنیا کا سب سے بہترین ملک بنانا ہے، تو آؤ میرے ساتھ مل کے میں ایک ایسی چیز دینے جا رہا ہوں جو یقین کرو کہ کسی دنیا کی کسی آدمی نے بھی نہیں دی ہوگی، آج دن تک کسی آدمی نے نہیں دی، نہ میں نے سنی ہے نہ سمجھی ہے۔ میرا بھائیوں، میں اس ملک کو، اگر میرے ساتھ یہ لوگ 24 کروڑ میں سے آدھے لوگ مل جائیں، 12 کروڑ آدمی مل جائیں، خدا کی قسم میں بجلی فری کر دوں گا، بالکل بجلی کسی قسم کی 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، بلکہ حتیٰ کہ میٹر اور کیبلز اور جتنی دنیا کی جو چیزیں بھی ہوگی وہ سب حکومت پاکستان لگائے گی، 1 روپیہ بھی نہیں لے گی کسی قسم کا، اور تاحیات کبھی بھی نہیں لے گی۔ صرف 12 کروڑ آدمی میرے ساتھ اگر مل جائیں، 12 کروڑ آدمی اگر میرے ساتھ مل جائیں، خدا کی قسم میں 1 روپیہ بھی بجلی کا نہیں لوں گا، کبھی بھی نہیں لوں گا، اور بالکل فری، تاحیات فری کر دوں گا بجلی کو، اور بجلی بھی فری کر دوں گا، اور تیل اسی ریٹ پہ دوں گا جس ریٹ سے باہر ممالک سے منگائیں گے، ڈیزل اسی ریٹ پہ دیں گے جو باہر ممالک سے منگائیں گے، حتیٰ کہ گیس، چاہے وہ ہم ایران سے لیں، چاہے وہ روس سے لیں، چاہے وہ قطر سے لیں، جس ریٹ پہ ہم لیں گے یقین کرو کہ اسی ریٹ پہ ہم دیں گے۔ اگر 12 کروڑ آدمی میرے ساتھ اس پروگرام کے اندر مل جائے اور ایک جان ہو جائے، تو یقین کرو کہ وہ میرے اس پروگرام کے حصہ بن جائے اور اس پروگرام کے ساتھ پلان میں اکٹھے ہو جائیں، یقین کرو کہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز جو ہے تم نام رکھنا چاہتے ہو وہ ہو جائے گی۔ میرا بھائیوں، میرے پاس ایک ایسا اور آسان اور سہل پروگرام ہے، اتنا سہل پروگرام ہے، اور پاکستان کا روپیہ کویت کے برابر کرنے کو میں تیار ہوں، حتیٰ کہ کویت کے برابر اگر ہو جائے تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ کویت کیا ہے اس وقت؟ کویت پوری دنیا میں کیا ہے؟ یقین کرو کویت کا پیسہ جو ہے نا، وہ ایسا ہے کہ وہ 10 پائی یا 5 پائی پیسہ جو ہے نا، 1 پیسہ، بلکہ اس کا اتنا کام کیا کہ تم اپنی روٹیاں آسانی سے 1 پائی کی سے خرید سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں کا اتنا بھاری پیسہ، اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن۔ اور کیا ہے، کویت کے لوگ ہمارے سے زیادہ عقل مند ہیں؟ خدا کی قسم ان کے بیچ میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کویتی بالکل جہل اور بالکل مغرور تکبر اور بہت ہی خبیث قسم کے لوگ ہیں، وہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں بالکل۔ کویتیوں کے ساتھ جا کے پتہ کرو، جا کے کویتیوں میں جا کے رہو، کویتی تمہارے سے بات نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں بات کریں، کبھی آج دن تک کویت کا کوئی سربراہ پاکستان میں آیا؟ کویتی سربراہ آیا یا اس نے کوئی تعاون کی ہے؟ ہم مسلمان ملک ہے نا، کبھی کیا ہے اس نے تعاون؟ کبھی اس نے کوئی پوچھا ہو کسی بات کی؟ 76 سال کی تاریخ میں پاکستان کو کبھی پوچھا ہو کویت نے؟ بھائی، ہم ان سے اعلیٰ بن سکتے ہیں، ہم ان سے آگے، ان سے بھی بہترین کرنسی لے آ سکتے ہیں، اور اس سے بھی بھاری کرنسی میں بنانے کو تیار ہوں۔ یقین کرو کہ دنیا کی کوئی ایسی کرنسی نہیں ہوگی جو ہمارے ملک میں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے میری کہ یہ آدھا پاکستان میرے اس پلان کا حصہ بنے، اور اس پلان کے حصہ میں ہر چیز فری کر دوں گا۔ یقین کرو کہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس پاکستان میں نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے گا، امپورٹ پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، دنیا کی جو چیز مرضی منگاؤ، جو چیز مرضی باہر بھیجو، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ پاکستان کو صفحہ اول کیا اس سے بھی اوپر، ایک درجہ اوپر جگہ پہ میں کھڑا کر دوں گا۔ اگر
پاکستان کی عوام میرے ساتھ اس پلان کے اندر حصہ بن جائے، یقین کرو بہت ہی بڑا، میں اس کی بچوں کی تعلیم فری، ہر چیز فری کر دوں گا، حتیٰ کہ اس کے ان لوگوں کے لیے ایک ایسا ریڈ پاسپورٹ کارڈ بناؤں گا جو دنیا کے کسی ملک میں بھی جانا چاہے، جب جانا چاہے، جس جگہ پہ جانا چاہے، جس وقت جانا چاہے، پر میں فیملی جائیں اور آئیں، کوئی ملک کسی ملک کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ملک جو ہے ان کو روک سکے۔ لیکن میرے پلان کے ساتھ ذرا میں آرمی چیف سے حافظ صاحب سے بہت ہی معززانہ اپیل کرتا ہوں اس بات کی کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، اور میں پلان وہ دیتا ہوں، وہ پلان اگر اس میں سے ایک چیز بھی غلط ہو یا ایک چیز بھی تمہارے اس پروگرام کے اندر کوئی ایسی بات نکل آئے جو تم یہ سمجھو کہ یار یہ ناممکن ہے، یقین کرو کہ وہ میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، سزا کیا بلکہ میں یقین کرو آئندہ کبھی بات نہیں کروں گا۔ بات سیدھی سی بات ہے، اس ملک کو میں کھڑا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ابھی میرے پاس جو ہے وہ ہے۔ ابھی فوری طور پہ اگر وہ 4 کروڑ یعنی 12 کروڑ آدمی نہیں ملتے تو میرے پاس اس سے چھوٹا پروگرام یہ ہے کہ فوری طور پہ 8 خرب ڈالر کا تو ابھی ہے، بالکل 100% ہے، اور یہ یقین کرو کہ نہ کسی زمین کے خزانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ IMF کو ایک ہی لمحہ کے لیے بھی انتظار کیے بغیر اس کو پیسے اسی وقت اس کے منہ پہ ماریں گے، چاہے 300 ارب ہے، چاہے 400 ارب ڈالر ہے، چاہے 500 ارب ڈالر ہے، جتنا بھی قرض ہے اس کی فکر نہ کرو، بالکل فکر نہ کرو اس بات کی کہ ہمارے پاس اتنا اس کا قرضہ ہے۔ بھائی قرضہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر 12 کروڑ عوام میرے ساتھ مل جائے، یقین کرو، اور یہ نہیں ہے کہ وہ میں جو اس کے ساتھ ملا رہا ہوں، عوام کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے، یہاں کوئی ایسی بات کرنی ہے، صرف تعاون کرنا ہے، اور تعاون بھی ایسا کرنا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو پوری چیزیں دی جائے گی، ان کی بچوں کی تعلیم فری، میڈیکل فری، ہر چیز، سکول، کسی یونیورسٹی میں، دنیا کی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیں، یا ہمارے ملک میں جتنی اعلیٰ یونیورسٹیاں، ہم ایسے یونیورسٹیاں بنائیں گے، ایسے یونیورسٹیاں کہ ہر شہر کے اندر یونیورسٹی بنا دیں گے، یقین کرو تعلیم کو اس طریقے سے اوپن کر دیں گے کہ کوئی بچہ سکول کے بغیر نہیں رہ سکے گا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، دنیا کا کوئی بچہ بھی، پاکستان کا کوئی بچہ بھی جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم نہیں ہوگا، نہ دین کی تعلیم سے، نہ دنیا کی تعلیم سے، دونوں لازمی مظلوم کرا دی جائیں گی، حتیٰ کہ خاندانوں جو غریب خاندان ہیں جو ان کے لیے ہمیں صرف دعائیں ضرورت ہے، ان کی دعائیں ضرورت ہے، وہ پاکستان کے اندر ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کے لیے میں تیار ہوں، اور یہ پروگرام یقین کرو گا اگر تم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تمہارا ادھر تک کسی آدمی کا ادھر خیال تک نہیں جا سکتا، خیال بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ کوئی آدمی سارے کتنے 76 سال سے تم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئی ہو نا، اکانومی والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ PhD والا ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے، چاہے وہ جتنے معاشیت کے یہ بڑے فنکار ہیں، حفیظ پاشا کہتا ہے میں بڑا ہوں، یا یہ مفتی اسماعیل کہتا ہے میں بڑا ہوں، یا اورنگزیب صاحب کہتے ہیں میں بڑا ہوں، یقین کرو ان کی خواب و خیال میں بھی وہ باتیں نہیں ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں یا بتا سکتا ہوں۔ میں اس رب کعبہ کی قسم، میں پاکستان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا سکتا ہوں، اور دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا، اگر میرے ساتھ لوگ صرف جوائنٹ ہو جائیں، پر اس پلان کے ساتھ جو ہے نا وہ کریں، تو ان کو ہر چیز فری کر دوں گا، بالکل بجلی تے بالکل سرے سے، چاہے وہ 1,00,000 یونٹ مہینے کی جلائے، چاہے 10 لاکھ یونٹ جلائیں، یقین کرو کہ ان کو کسی قسم کی ہم اس کے پیسہ نہیں لے جائے، ہر گھر کو AC بنا دو، ہر گھر کے چلر پلانٹ بنا دو، کبھی اس کولڈ اسٹوریج لگا دو، جگہ جگہ پہ کولڈ اسٹوریج لگا دو، کبھی اس سے 1 روپے بھی نہیں لیا جائے گا، اور جتنی مرضی لائٹیں، جو لائٹیں کم جلائے اس کو بولو زیادہ لائٹیں لگا، کبھی بھی اس سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، کارخانے اس طریقے سے چلاؤں گا، اس طریقے سے کارخانہ لگاؤں گا، اور وہ اس کا بندوبست میرے پاس ہے،
اور اس کا بندوبست میرے پاس ہے. بجلی 100% جو ہے نا فری دینے کے لیے میرے پاس بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑا پلان ہے. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پاکستان کو اوپر لے جائیں گے. لیکن اے آرمی چیف، یہ میرے ساتھ یہ ہے کیونکہ عقل جو ہے نا، عقل کے اندر دانا شعور ہوتا ہے، اور شعور جو ہے نا وہ لوگ تم لوگوں میں اگر نہیں ہے تو اس کا میرا قصور تو نہیں ہے نا، نہ اس کسی اور آدمی کا قصور ہے. شعور کیونکہ 76 سال سے، بلکہ اب جب سے تم اقتدار میں آئے ہو اس وقت سے کوشش کر رہے ہو. کبھی کہتے ہو کویت آئے گا، کبھی کہتے ہو سعودی عرب آئے گا، کبھی کہتے ہو قطر آئے گا، کبھی کہتے ہو امریکہ آئے گا، کبھی کہتے ہو چائنا آئے گا، کبھی کہتے ہو دبئی آئے گا ہمارے انویسٹمنٹ کرے گا تو ہم یوں ہو جائیں گے، ہم یوں ہو جائیں گے. اور یوں وہ نہیں ہوتے. یوں کی کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. یوں صرف ایک بات کرو، صرف ایک بات کرو کہ ٹائمنگ دو کہ کب ہوگی اور کس وقت ہوگی، اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو. سچی اور عوام کے آگے کھل کے بات کرو، کھل کے اور سچی بات کرو. سچی بات صرف ایک ہی ہے، سیدھی اور سچی بات صرف ایک ہی ہے میرا بھائیو، کہ اس ملک کو کھڑا کرنا ہے نا، اس ملک کو لے کے جانا ہے تو آدمیوں سے مدد لو نا. آپ نے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ آدمی ہیں نا، 24 کروڑ عوام ہے نا، اس سے اپیل کرو نا، اس سے اپیل کرو، اس کو بولو صرف ہمارے ساتھ تعاون کرے. اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام اتنی دلیر، اتنی خوبصورت عوام ہے. یہ بے گناہ لوگ جو تم لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، عمران خان اور دوسرے جتنے بھی لوگ پکڑے ہوئے ہیں بے گناہ، ان کو رہا کرو، ان کے اوپر رحم کرو، ان کو چھوڑ دو. قیامت والے دن اللہ بھی تو سب کو چھوڑے گا نا، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی تو بڑے رحم کرے گا نا. بہت ہی رحم والا اللہ تعالیٰ، بہت ہی رحم والا، معاف کر دینے والا غفور الرحیم ہے. اور ہم اس دنیا پہ کیوں نہیں معاف کر سکتے بھائی؟ ہم بھی معاف کر سکتے ہیں، ہم بھی معاف کر سکتے ہیں، اور معاف کرنا چاہیے. اللہ کا یہی حکم ہے کہ اے لوگوں کے اوپر رحم کرو اور لوگوں کو معاف کرو، اور ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اگر انہوں نے کسی نے غلط کیا ہے یا کسی نے کوئی عام بحیثیت مسلمان ان کو معاف کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے. سب کو معاف کر دو، ان لوگوں کو معاف کر دو خاص طور پہ جن لوگوں بے گناہ تم لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں، بے گناہ، بالکل بے گناہ، بے قصور پکڑے ہوئے ہیں. ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، اور ان کے لیے یہ ایک بندش لگا دو کہ آئندہ نہیں کرنا، آئندہ کوئی آدمی غلط کام نہ کرے. اگر کرے گا تو فوری طور سے اسی وقت اسی جگہ پہ کوٹ لگے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم کوٹ علیحدہ لگیں گے. سب جتنے بھی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ جرم ہوتا ہے اسی جگہ پہ کوٹ لگائی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو وہ اس کے وکیل ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وکیل کا ذمہ داری حکومت لے گی، اس کی فیس دے گی حکومت دے گی، اس کی تنخواہیں دے گی حکومت دے گی، نہ کہ یہ ہم باہر سے وکیلانہ سسٹم رکھیں گے. یہ نہیں، بالکل نہیں رکھیں گے. حق اور سچ والے لوگ علماء کو آگے لائیں گے، علماء کو آگے لائیں گے، اور علماء کو بھی کہیں گے کہ حق اور سچ کے فیصلے کرو. حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے تم لوگوں نے. اور یہ زکوٰۃ کا نظام لگاؤ، اور اس کے بعد یہ سود کا نظام بالکل ملک کے اندر بالکل ختم کر دینا، جڑ سے کھیڑ دینا اس کو. کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام ملائکہ کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے. جب نہیں جیت سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے، تو پھر کیوں تم لوگوں نے براہ راست سود کی؟ آپ جو ہے 1 پوائنٹ میں کم کر رہا ہوں جی، بڑے فخر سے کہہ رہا ہے سود کی شرح میں 1% کم کر رہا ہوں، 2% کم کر رہا ہوں، یا سنگل کر رہا ہوں، تو بڑا فخر کر رہا ہے. اور بھائی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جنگ تو کر رہا ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول سے. جب تو جنگ کر رہا ہے تو پھر جیت کے دکھا نا، جیت کے دکھا. جب سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو اس میں جب IMF سے تم لیتے ہو قرضہ تو سود کے اوپر تو سائن نہیں کرتے ہو، تم اس میں ملوث نہیں ہوتے. تین لوگوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ لینے اور دینے والا اور درمیان میں خطابت کرنے والا. کون ہے وہ؟ مجرم نہیں ہے؟ مجرم ہے، پکے مجرم ہے. اور ان کو سزا دینے کی بجائے بے گناہ لوگوں کو، اوروں کو سیاسی طور پہ تم لوگوں نے پکڑے ہوئی ہیں. پکڑو تو ان لوگوں کو پکڑو جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے، اس کو پکڑو جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی جنگ ہے، اس کو پکڑو نا. مزہ تو تب ہے، اس کو تو تم سپورٹ کر رہے ہو. اور سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ درمیان والا تیسرا آدمی ہے. یقین کرو قیامت والے دن تم لٹکی ہوئی ہوگے. قیامت والے دن تمہاری کوئی سنائی نہیں ہوگی کسی قسم کی، کیونکہ تم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے براہ راست جنگ کر رہے تھے، اور تمام ملائکوں سے براہ راست جنگ کر رہے تھے. اور تمہارے اندر تو طاقت بھی تھی، یعنی تم حاکم ہو،
حاکم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عوام کا لازمی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم تمہارے خلاف باغی نہ ہوں، بلکہ ہم تمہاری اطاعت کرنا ضروری ہے ہماری، اور ہمارے پہ واجب ہے کہ ہم تمہاری اطاعت کریں۔ جب اطاعت کریں گے تو اس صورت میں کریں گے جب تم حق اور سچ کا تم بھی ساتھ دو گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام حسین کو کہا گیا کہ یزید کی اطاعت کرو، لیکن حضرت امام حسین نے حجت پیش کر دی تھی نا کہ بھائی میں تیری اطاعت کس طریقے سے کروں، تو حکومت صحیح تو چلا نہیں رہا، اور تو بلکہ اور مشکل کھڑی کر رہا ہے آدمیوں کے اوپر، لہذا میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا، تو شرابی ہے، تو وہ ہے، ہر الٹا کام تیرے ہاں اندر ہے، تمہارے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا انہوں نے ان کے اوپر جنگ مسلط کی نا یزید نے، تو پھر کیا انجام ہوا؟ ابھی دیکھو اس کی قبر کو کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا آل رسول کو جب اس نے شہید کیا۔ آل رسول کے ہر آدمی کو پکڑ کے اس نے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے جو کیا، اب قیامت تک وہ بھگت رہا ہوگا نا قبر کے اندر، کہ نہیں بھگت رہا ہوگا؟ یا تو بولو نہیں بھگت رہا ہوگا نا، جس نے بھی کی ہے، جس نے بھی آل رسول کے ساتھ کیا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ، میں ڈائریکٹ کسی کے اوپر الزام نہیں دیتا، لیکن جس نے بھی کیا تو ہے نا بھائی، ہمارے ساتھ واقعہ تو موجود ہے نا، کتابوں میں موجود ہے نا کہ ہوا ہے، کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو ابھی اگر تم پاکستان میں بھی ایسا ہی کام کرو گے تو ہماری پیچھے جو نسلیں آنے والی ہیں وہ یہ دیکھیں گی نہیں کہ یہ واقعات ہوئی ہیں، اور ایسے واقعات ہوئی ہیں، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ جو تم کرو گے وہی ذمہ دار ہوگا نا، چاہے وہ تمہارا نام ظاہر ہو یا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا نام ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ تو لکھ رہے ہیں نا تمہارے، کہ نہیں لکھ رہے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں نا، یہ تو قیامت والے دن اس کا تو جواب دہ ہوگے نا، بالکل ہوگے۔ لہذا میں اس مختصر اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں، پاکستان کو صف اول یعنی دنیا کا سب سے بیسٹ ملک بنانے کا جو میں نے ارادہ کیا ہے یا میں نے پلان ہے میرے پاس، اور وہ پلان میں دینے کو تیار ہوں، ہر چیز کو فری کر دوں گا، کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا ملک نے اندر، کوئی میرے پروگرام کے اندر واللہ عظیم ویسے بھی نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہے کہ کسی سے ٹیکس لیا جائے، کسی قسم کا بھی ٹیکس لیا جائے۔ پاکستان کو چلانے کے لیے ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹیکس لیا جائے، تنخواہیں بلکہ کویتی دینار کے مقابلے میں کھڑا کر کے انشاءاللہ اس میں تنخواہیں دی جائیں گی ان لوگوں کو، تاکہ ہر آدمی جو ہے نا خوشحال ہو جائے، اور ہر آدمی جو ہے نا وہ دعائیں دے، ہر آدمی دعائیں دے، اور دعا بھی تک رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان قائم رہے تو لوگ دعائیں دیتے رہیں گے کہ ایک ایسا آدمی آیا تھا اور اس نے ایسا پلان دیا تھا۔ بھائی پلان دو نا، یہ روزانہ سیاست اور یہ میڈیا اور یہ پتہ نہیں تم کیا کھیل رہے ہو، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا سمجھانا چاہتے ہو، ہمارے کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا سمجھانا چاہتے ہو۔ تم لوگوں نے تو سوائے اس کے کہ جو بھی صبح اٹھو رات کو سو تو ایک فضول سی باتیں کر کے چلے جاتے ہو، فضول سی باتیں ملاقاتیں کرتے ہو روزانہ، فضول سی باتیں، اور خواہ مخواہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے ہر جگہ پہ۔ بھائی لوگوں کو سہولت دو گے تو انشاءاللہ لوگ خود بخود چینج ہو جائیں گے نا، خود بخود اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ تمہارے کو کوئی مار کے جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا تمہارے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں تو نہیں کہتا بغاوت نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، اگر تم سہولت دو گے تو کبھی بھی نہیں بغاوت ہوگی، کبھی بھی بغاوت نہیں ہوگی، نہ کوئی آدمی ناراض ہوگا، چاہے وہ شمالی علاقہ جاتا ہے، چاہے وہ سرحد ہماری جو ہے نا افغانستان کے ساتھ سرحد ہے، چاہے انڈیا کے ساتھ سرحد ہے، کسی جگہ بھی کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوگی۔ جب تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ ہو جائے گا تمہارے پاس، تو تمہاری طرف کون آنکھ اٹھا کے دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر آدمی کو فوجی بنا دیں گے انشاءاللہ، ہم ہر آدمی کے اوپر لازمی کرا دیں گے کہ اس کو پاسپورٹ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ 2 سال کی ٹریننگ نہ لے فوج کی۔ ہم آدمی کو اس طریقے سے کر دیں گے، پاکستان کو اس طریقے سے کر دیں گے، پاکستان کے اوپر پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھو نا، مصر میں جو ہے نا ابھی بھی کوئی آدمی پاسپورٹ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ 2 سال کی ٹریننگ نہیں لے فوج کے اندر جانا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور جب اس جنگ ہو تو اس کو لازمی طور سے اس کو فوج میں حصہ لینا پڑتا ہے۔
اب اندازہ کرو بغیر کسی ہیل و حجت کے ہر آدمی پاکستان کا فوجی ہو جائے اور بچہ جو ہے نا وہ صحت مند ہو جائے، بچے کو اچھی خوراک ملے، اچھا چیز ملے، اچھی ٹریننگ ملے، بچے کو اچھی چیز ملے گی، انشاءاللہ اس کے جسم بن جائے گا اور بہت مضبوط طاقتور قوم بنے گی، اتنی طاقتور ملے گی کہ یقین کرو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 12 کروڑ عوام، تقریباً 12 کروڑ عوام جو ہے نا میرے اس پلان کا حصہ بنے، اور اس پلان کا حصہ بنے، انشاءاللہ میں ان کو کویت سے اچھا ملک بنا دوں گا، کویت سے اچھا ملک بنا دوں گا، طاقتور ملک بنا دوں گا، اتنا طاقتور اور ہر طریقے سے، کیونکہ ہم جنگجو بھی ہیں، ہم بزدل لوگ نہیں ہیں۔ ہم اگر یہ غربت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو ویسے بھی لڑ سکتے ہیں جنگ۔ تو اس لیے اتنی لمبی بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ انشاءاللہ میرا پلان جو ہے وہ ابھی اتنا بہترین پلان ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے گیس اسی ریٹ پہ دو، ملک کے اندر جس ملک سے تم خریدتے ہو اسی ریٹ پہ دو۔ ان کا ٹیکسز کا نظام، ایف بی آر کا نظام بالکل ختم کر دینا ہے۔ ایف بی آر کا نظام میں ملک نے اندر ویسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، ایف بی آر کا ایک آدمی بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں ملک نے اندر۔ ایف بی آر کا نظام بالکل ختم، کوئی کسی کا ٹیکس کے بغیر فری ٹیکس والا ملک بناؤں گا، انشاءاللہ بناؤں گا، اور اس اپنے پلان کے مطابق بناؤں گا، انشاءاللہ بناؤں گا اور ہر صورت بناؤں گا۔ اور میرے ساتھ اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو آرمی چیف صاحب، اور یا جتنے بھی تمہارے جتنے بھی ملک نے دانشور ہیں جن کو معیشت میں کہتے ہیں بہت بڑا مقام حاصل ہے، یا پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیوں میں سے بڑے پی ایچ ڈی ہیں، ہر چیز، وہ میرے ساتھ بٹھاؤ۔ اگر اس میں سے ایک بات بھی غلط نکلے میری، تو وہ ادھر بہت میرے ساتھ بہت بولنا کہ یار تم نے تو بالکل فضول سی بات کی ہے۔ اگر اس پلان میں ایک بھی بات ہے، کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر پٹرول سستا ہونا چاہیے، اسی ریٹ پہ ہونا چاہیے جس ریٹ پہ ہم لیتے ہیں، اسی ریٹ پہ ہونا چاہیے گیس جس ریٹ سے ہم لیں گے، چاہے وہ ہم ایران سے لیں، چاہے روس سے لیں، چاہے قطر سے لیں، جس سے بھی لیں اسی ریٹ پہ دیں گے جس ملک میں، اور اسی ریٹ پہ جس ریٹ پہ ہم باہر سے چیز منگاتے ہیں۔ مثلا گاڑی ایک $50,000 کی آتی ہے، لینڈ کروزر یا جو بھی آتی ہے وہاں سے، جتنے ریٹ پہ بھی آتے ہیں جاپان سے، ہم خرید کے اپنے ملک میں اسی ریٹ پہ دیں، تو کیا یہ بری بات ہے؟ کیا یہ بری بات ہے؟ کیا یہ بری چیز ہے؟ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ اس ریٹ پہ؟ ہاں، یہ تم سوال کر سکتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، اور وہ پلان میرے پاس ہے، وہ میرے پاس پلان 100% ہے کہ وہ ایسے ہوگا۔ وہ یہ میں ابھی اس ویڈیو میں تو خیر نہیں بتا سکتا نا، اگر اس ویڈیو میں اوپن کر دوں۔ ہاں، البتہ ایک بات کا میں اوپن کر دیتا ہوں تمہارے کو، جو تم 8-10 سال سے یا اس سے زیادہ عرصہ ہوگا میں سموگ کا دیکھ رہا ہوں۔ سموگ جو ہے نا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ سموگ جو ہے نا یہ کوئی کہتا ہے گیس ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کوئی کہتا ہے ہائیڈروجن ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کون سی گیس ہے، کوئی کہتا ہے کس گیس ہے، یہ دھوئیں کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے درخت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور میرا بھائیو، اس کو آپ بھٹے ہر گلی میں بھٹا بنا دو، اور ہر گلی میں بھٹا لگا دو، یقین کرو کہ جتنے بھی بھٹے لگا دو، جتنے بھی گاڑیاں چلا دو، گاڑیاں جتنی تم چلا رہے ہو اس سے ڈبل چلا دو، اور دھوئیاں والی چلا دو، یقین کرو کہ جو مرضی ہے تم چلا دو، لیکن اس میں لیے ایک اصول اپنا دو، اور انشاءاللہ وہ دھواں ہمارے کو نقصان نہیں دے گا، بالکل نقصان نہیں دے گا، نہ ہی اس کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ صرف یہ کرو کہ مثل حقہ کر دو، یعنی تم اس کو صرف ایک بات کر دو بس، کہ اس کو جو ہے نا پانی کے اندر سے دھوئیوں کو گزارو، بھٹے کے پاس ٹوبل لگا دو، اور اس کے اندر سے پانی، چاہے ٹوبل کے خزان بنا کے اس کے اندر سے چمنی لگاؤ، چمنی آگے پانی سے جب گزارو گے دھوئیں کو، اور اس کے بعد آگے چمنی لگا دو، تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ بس کے پیچھے ٹینکی خزان لگا دو، اور پانی اور کیمیکل ڈال دو اس کے اندر، اور اس کو سلنسر کو اس کے اندر ڈال دو، پانی کے ٹینکی کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو جہاں اس کو ضرورت پڑے پانی چینج کر لے، بس پانی ہر روز چینج کر لے،
اگر خراب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دھواں کبھی نقصان نہیں دے گا۔ رقشے کے ایسے طریقے سے رقصے، حتیٰ کہ جو چیز بھی دھوئیں والی ہے اس کے لیے لازمی کر دو، یعنی فیکٹریوں کو لازمی کرا دو کہ فیکٹری کے چمنی جو ہے نا ڈائریکٹ باہر نہیں نکلے گی بھائی، ڈائریکٹ باہر نہیں نکلے گی، پانی سے ہو کے جائے گی، پانی سے اس کا دھواں ہو کے جائے گا۔ پانی سے جب دھواں ہو کے جائے گا تو انشاءاللہ یہ نقصان دہ نہیں ہو۔ یہ تو میں تمہیں اوپن بتا رہا ہوں، اب تم میرے مائنڈ کو دیکھ سکتے ہو، اس پرکھ سکتے ہو کہ میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ میرے مائنڈ میں اگر یہ بات غلط ہے تو تم مجھے اس فون نمبر پہ دو 3262954509 پہ مجھے اطلاع دو۔ اگر میں نے یہ رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک میرا بالکل اویلیبل ہوتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں ہوتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس دن میں میرے پاس موبائل نہیں ہوتا، میں گھر رکھ کے جاتا ہوں، نماز کے لیے جاتا ہوں، عصر کی نماز کے ٹائم جاتا ہوں، عشاء پڑھ کے آتا ہوں، یعنی میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ موبائل میرے پاس ہر وقت جیب میں نہیں ہوتا۔ نماز کے ٹائم، ظہر کی نماز میں جب جاتا ہوں تب بھی میرے پاس موبائل نہیں ہوتا، نماز کے ٹائم موبائل نہیں ہوتا، نہ فجر کے ٹائم کسی ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک جو میں موبائل پہ ہوتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کی میرے سے بہتر کوئی مسئلہ ہے، پلان ہے، میرے سے بہتر کوئی پلان ہے تو وہ مجھے بتائے، میں اس کے پلان کو بھی جو ہے سمجھوں گا اور اس کے ساتھ بحث کروں گا، یا اس کے اوپر بتاؤں گا کہ میرے پلان میں یہ ہے، تیرے پلان میں کیا ہے۔ میرے پلان میں تو 100% یہ ہے کہ ملک کے اندر ٹیکس کا نظام نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ٹیکس کا نظام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا پاکستان کے اندر۔ اور پاکستان کے اندر میرے پاس یہ سب سے بہترین پلان یہ ہے کہ تم $1 سے بھی اوپر کویتی دینار کے برابر بھی شک پاکستان کے پیسے کو کھڑا کرو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون کون کرے گا؟ عوام تعاون کرے گا۔ ہم کسی کے کندھے کے اوپر بندوق نہیں رکھنا چاہتے۔ تم یہ سوچو کہ کسی کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے ہم ترقی کر لیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ IMF کے ذریعے ترقی کرنا نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ سوچو کہ ہمیں کوئی مدد دے اور وہ ہمارے اندر انویسٹمنٹ کرے، وہ انویسٹمنٹ ایسا پاگل ہے، وہ ہمارے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، بلکہ وہ تو ہمارے سے الٹا منافع کما کے لے جائے گا۔ وہ کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ مزدور ہمارے لگ جائیں گے۔ وہ مزدور تو ہمارے پوری دنیا میں ویسے ہی ہیں، 1 کروڑ آدمی زیادہ ہے۔ اگر تم اجازت دو تو اور زیادہ چلے جائیں۔ یہ تو پورا آدھا پاکستان نہیں، پورا پاکستان جانے کو تیار بیٹھا ہے اگر تم سہولتیں دو تو۔ تم سہولتیں نہیں دینے کے باوجود کشتیوں میں بیچارے مر جاتے ہیں، سمندر میں مر جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا یورپ کنٹری میں کیسے جاتے ہیں، یہ تو تمہیں سب پتہ ہے، مجھے بتانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پتہ ہے کہ ڈینکی لگا کے کیسے جاتے ہیں لوگ، کیسے جا رہے ہیں، اور ذلیل و خوار ہو کے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پھر ان ذلیل کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ اپنے گھروں میں کام کراتے ہیں یا زمینوں میں کام کراتے ہیں یا فیکٹریوں میں کام کراتے ہیں، تو لوگوں کو تنخواہیں کیا دیتے ہیں؟ کیا 10 روپے گھنٹہ دیتے ہیں؟ $10 گھنٹہ دیتے ہیں، یا اس سے بھی کم دیتے ہیں، 10 پاؤنڈ یا اس سے بھی کم دیتے ہیں، اور بیچاروں کو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ یقین کر کو اچھے طریقے سے وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ اچھا کھانا کھائیں، اچھی چیز رہائش رکھیں، تو وہ یقین کرو کہ ان کو وہاں پہ وہ نہیں رہ سکتے۔ یہی